ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ بیٹھ کر خطبہ جو میں ارشاد کروں، لیکن چند دنوں سے طبیعت بہت خراب ہے اور کمزوری ہو چکی ہے، اور گرمی بھی بہت شدید ہے جس کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے صحت عطا فرمائے اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں نوجوانوں کی ذمہ داری. آج کا جو ٹاپک ہے عصر حاضر میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. جو نوجوان ہوتے ہیں وہ قوم کے، ملت کے مستقبل ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کے لیے اس کی ترقی کے لیے معاشرے کے اندر ایک اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے.
ان کی یہ محنت، یہ کاوش معاشرے کو سنوار دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر چند جوانوں کا تذکرہ کیا جو نوجوان تھے، انہوں نے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے پر ملک کا بادشاہ جو کہ مشرک تھا وہ ان کا دشمن بن گیا، قوم ان کی دشمن بن گئی، لیکن وہ اپنی قوم کو، اپنے بادشاہ کو رب کا پیغام پہنچانے سے نہیں رکے، نہیں بھاگے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی جو دعوت تھی ان کا جو پیغام تھا، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان نوجوانوں کو ہدایت عطا کی تھی، ان کے اندر ہدایت کو زیادہ کر دیا تھا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ جو بات ہے یہ سب سے اہم بات ہے۔ جب انسان اللہ کا پیغام، دین کی تبلیغ لوگوں تک پہنچانے کے لیے نکل پڑتا ہے، اللہ کی طرف سے بڑی آسانیاں اترتی ہیں، مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل کو رب کا پیغام پہنچانے پر مضبوط کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، کب مضبوط کیا؟ جب وہ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور ان کا پیغام کیا تھا؟ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، جو آسمانوں اور زمینوں کا پالنے والا ہے۔ لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے، کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے، وہی ہمارا الہ ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ اذن قلنا اذن شططا، اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا تو ہم بڑی ہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو جو پہلا پیغام دیا، پہلا درس دیا، وہ توحید کا دیا، سمجھایا تو توحید کے بارے میں سمجھایا، اللہ کی پہچان کروائی کہ جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، تو پھر حق بھی اسی کا بنتا ہے کہ عبادت اسی کی جائے۔ رب وہی ہے، پالنے والا وہی ہے، رزق مہیا کرنے والا وہی ہے، زمین و آسمان کا نظام چلانے والا وہی ہے، پھر عبادت بھی اسی کی ہو۔ انہوں نے کہا اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، کسی اور کو پکارا، اس وقت تو ہم بڑی ہی زیادتی کرنے والے ہو۔ جب قوم نے ان نوجوانوں کا یہ جواب سنا، ان کی یہ تقریر سنی، ان کا یہ خطاب سنا، اب بادشاہ کو غصہ آ گیا، اپنے سپاہیوں کو پیچھے لگا دیا۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے آسانی ہوئی، وہ ایک غار میں چلے گئے، اس غار میں رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کتنا عرصہ رہے ہو؟ کہتے ہیں لبسنا یوما او بعد یوم، ایک دن رہے یا دن کا کچھ حصہ رہے۔
اللہ کہتے ہیں ایک دن یہ بھی ہے، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، یہ جتنی دیر غار میں ٹھہرے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کتنی دیر ٹھہرے. فرمایا کتنی دیر ٹھہرے؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا، وہ اس غار کے اندر 309 سال ٹھہرے. اور ان سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں ہم ایک دن یا ایک آدھا دن. اور اللہ کہتے ہیں اتنا نہیں، یہ 309 سال وہاں پر ہے. 309 سال بعد جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جگایا. اب یہ سوچئے وہ اللہ کے کتنے محبوب ہیں، کتنے مقرب ہیں، کتنے پیارے ہیں، اللہ کے کتنے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ہم کتنا دیر ٹھہرے ہیں، ہم کتنا دیر سوئے ہیں. لیکن آج اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے سامنے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، وہ ہر آگے پیچھے کی جاننے لگتا ہے. جو اللہ کا پیارا جس کا تذکرہ رب نے قرآن میں کر دیا، اس سے بڑھ کے کوئی پیارا نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کے رب کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا. جب اس کو نہیں پتا چلا کہ وہ 309 سال سویا یا ایک دن سویا، تو آج کے کسی پاپے کو بھی پتا نہیں چل سکتا کہ کل کے دن ہونے کیا ہے. یہ اگر کوئی جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے. ان لوگوں نے اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا. نوجوانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ سب سے پہلے اپنی قوم کو پہلے توحید کو سمجھیں، توحید کو سیکھیں. اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، توحید کا تقاضا کیا ہے، کلمہ طیبہ کا تقاضے کیا ہے. پہلے اس کو سمجھیں، پھر اس کے بعد جا کے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو اس کی تبلیغ کریں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، اے نبی تو کہہ دے یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں بلاتا ہوں. أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، علم کی بنیاد پر، علم کے اوپر. میں جس کی طرف بلا رہا ہوں یہ نہیں کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں، میں اس کے بارے میں پوری جانچ پڑتال رکھتا ہوں. یہ ایک دعوت دینے والے کی ذمہ داری بنتی ہے. جب وہ دعوت دے کسی چیز کے بارے میں سمجھائے تو اس کو اس مسئلے کے اندر بھرپور علم ہونا چاہیے، اس مسئلے کے اندر اس کی بھرپور سمجھ ہونی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يعلم من الشاب الذي ليست له صبوة، اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان سے محبت کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں جس کے اندر کم عمری کی نادانی نہ ہو، جو کم عقل نہ ہو، سمجھدار ہے، نوجوان ہے، لیکن اس کے اندر بچپنا نہ ہو، اس کے اندر بچوں والی عادتیں نہ ہو، اس کے اندر کم علمی تنگ نظری نہ ہو. ایسا نوجوان جو کھلے ذہن کا ہو، بات کو سمجھنے والا ہو، اس کو اخذ کرنے والا ہو، اس کو آگے پہنچانے والا ہو. اللہ کو ایسا بندہ اور ایسا نوجوان بڑا پسند ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کو نصیحت کر رہے تھے. فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اس کے رب کے سامنے سے نہیں کٹے حتیٰ کہ وہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کریں گے. پہلا سوال ہوگا ان عمره فیما افنا، ہم نے آپ کو عمر عطا کی تھی، زندگی عطا کی تھی، اس زندگی کو خرچ کہاں کیا، اس کو صرف کہاں کیا، اس کو کہاں لگایا. دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، نوجوانی دی تھی اس کو کہاں لگایا، اس کو کہاں فنا کیا. اب ذرا ان پہلے 2 سوالوں پہ غور کریں. زندگی دی تھی،
زندگی کے اندر بندے کی نوجوانی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آ جاتی ہے. زندگی کے اندر نوجوانی آ جاتی ہے. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کا سارا عرصہ آ جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عمر ہی کا پوچھنے کے بعد شباب ہی وعن شباب ہی فیما ابلا، جوانی کا الگ سے تذکرہ کیا. اس کو عربی میں کہتے ہیں تعمیم بعد التخصیص. ایک عام حکم ہے، عام حکم ہے، اس کے بعد ایک خاص حکم بیان کر دیا. زندگی کا ایک عام حکم دیا کہ پوری زندگی کے بارے میں سوال ہونا ہے، اور پھر اس زندگی میں سے جو جوانی ہے اس کا سوال ہونا ہے، اس کا ایک الگ حکم دیا. یہ ایسا کرنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم آپ کو اس آپ کی زندگی میں سے آپ کی جوانی کو خاص کر رہے ہیں، اس کا ہم نے سوال بھی ایک خاص طور پہ کرنا ہے. اس کا ہم نے سوال لازمی کرنا ہے، اور اس کا ضروری ہم نے سوال کرنا ہے. اور پھر ایک اور سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا تھا، اس کو خرچ کہاں کیا تھا؟ مال کمایا کہاں سے تھا، اس کو خرچ کہاں کیا تھا؟ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سوال کیا. اور ایک حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو کہہ رہے تھے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. اپنی زندگی کو موت سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے. جو وقت زندگی کا آپ کو میسر ہو چکا ہے، آپ کے پاس مال کی فراوانی ہے، مال کی فراوانی میں آپ کو چاہیے کہ خرچ کرنا چاہیے. اس سے پہلے کہ آپ کے پاس فقیری آ جائے، فقیری آ جانے سے پہلے اپنے غنی ہونے کو غنیمت سمجھو. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، ایک نوجوان کو، ایک شخص کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں. آپ نے کہا اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. وجہ کیا ہے؟ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے اس کے اندر انسان کا ذہن ابھر رہا ہوتا ہے، نئی نئی باتوں کو سیکھنے کے لیے اس کا ذہن چل رہا ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ اپنی اس جوانی سے فائدہ اٹھائے، اور اس جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ اس سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی بھی سایہ نصیب نہیں ہوگا، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ان کو نصیب ہوگا. ان میں سے ایک بندہ وہ ہے شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان بندہ جس کی پرورش ہوئی تو اللہ کی دین پر، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، جس نے زندگی گزاری اللہ کی عبادت میں. ایسے نوجوان کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج ایک میل پہ آ جائے گا اور اتنی تپش اور گرمی، لوگ پسینوں سے بھرے پڑے ہوں گے، ڈوبے پڑے ہوں گے، کوئی کندھوں تک، کانوں تک، کوئی کہاں کوئی کہاں. لیکن یہ نوجوان جس نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا ہوگا، اپنی زندگی سے، اپنی نوجوانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑا رہا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرتا رہا، محنت کرتا رہا، کام کرتا رہا، لوگوں کو دین کی تعلیمات سکھاتا رہا، خود بھی دین پر عمل کرتا رہا. ایسے نوجوان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتے. دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. نوجوانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ دین کے علم کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں. آپ سکول کالج جاتے ہیں، ٹائم وہاں بھی دیتے ہیں، وہاں 8-6 گھنٹے تقریباً تو دیتے ہیں، 6 گھنٹے تو ضروری دیتے ہیں. 24 گھنٹوں میں سے 6 گھنٹے وہاں دیتے ہیں. تو آپ ذرا یہ سوچیں کہ آپ نے اللہ کے دین کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو پڑھنے کے لیے آپ نے کتنا ٹائم دیا.
قرآن کی تلاوت کے لیے آپ نے کتنا ٹائم نکالا؟ اللہ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں اور وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ جاہل ہے، ایک بندہ عالم ہے، جاہل اور عالم کہاں ان کا مقابلہ ہو سکتا؟ ایک بندے کے پاس مسائل کا علم ہے اور ایک بندے کو خط کا نہیں پتا، کچھ نہیں آتا، اس کو کون پوچھتا؟ بات یہ ہے دین کو سمجھے۔ اللہ نے قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، اس کو سیکھنا بہتر قرار دیا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر ہی وہی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو آگے سکھاتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت سیکھنا، ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ صبح کے وقت قرآن کی ایک آیت کو سیکھتا ہے اس کے لیے 2 موٹی تازی اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت کے دور کا خزانہ، عرب کا خزانہ یہ اونٹنیاں تھیں۔ رسول اکرم نے اس دور کی مثال دی کہ اگر کوئی فلاں وادی میں جائے، عقیق وادی میں جائے، بڑی دور دور نکل جائے، وہاں سے اس کو مفت کے اندر 2 اونٹنیاں ملے، وہ لے گا؟ صحابہ نے کہا کہ مفت میں اونٹنیاں ملیں گی، سفر کون برداشت کر لیں گے؟ اونٹنیاں لے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی قرآن پاک کی ایک آیت سیکھے، 2 آیات سیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ 2 آیات سیکھنا یہ 2 اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اب جو جتنی آیات سیکھتا جائے گا اتنی اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو لہذا قرآن پاک کی تعلیم کو سیکھنے میں توجہ دیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ وہ قرآن آپ کو کہتا کیا ہے؟ جو بندہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھ جاتا ہے، ناظرہ صرف اس کو آتا ہے، ترجمے کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتا قرآن اسے کیا کہتا ہے، اس کو کیا پتا رب کا کلام کیا کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف موضوعات بیان کیے اور ان موضوعات کا خلاصہ سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ ہم سورۃ فاتحہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہیں ان کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ کہہ کیا۔ ہم رب کے سامنے تو کھڑے، ہم رب کو کہہ بھی رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ادھر نماز پڑھ کے ہٹے پھر جائیں دربار پہ ہم چلے جائیں۔ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، قرآن کا کہتا کیا ہے اس کو سیکھا ہی نہیں، اس پر غور و فکر ہی نہیں کیا، اس پر تدبر ہی نہیں کیا۔ اللہ کیا کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، انہوں نے قرآن پہ غور و فکر ہی نہیں کی، ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے کیا؟ ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے، زنگ لگ گئے کیا؟ لوگوں قرآن کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں اور اس کو سمجھیں، اس کے سمجھنے پر غور کریں، اس پر فکر کریں کہ قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ آج ہم بڑا افسوس ہوتا ہے، قرآن نماز پڑھانے والا اس کو بھی نہیں پتا ہوتا قرآن کیا کہہ رہا ہے، پیچھے پڑھنے والے ان کو بھی نہیں پتا ہوتا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ بڑی کمی ہے اس چیز کی۔ حافظ تو ہم نے تیار کر دیے، لیکن قرآن پاک کی صحیح معنوں میں حفاظت کرنے والے ہم نے تیار نہیں کیے۔ بچوں کو حافظ تو بنا دیا، قرآن یاد تو کروا دیا، لیکن قرآن کہتا کیا ہے اس میں ہم نے توجہ ہی نہیں دی۔ جب حافظ بنا دیا ہم نے کہا بس اس نے سارا جہان لوٹ لیا، ہمیں تاج بنا دے گا کافی ہو گئے۔ اور جب وہ قرآن کو سمجھے گا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا وہ قرآن اس کو کہتا کیا، اس کی زندگی پہ قرآن اثر کیا کرے گا۔ تو لہذا اس پہ زیادہ زور، پچھلے جمعے بھی اس پر بات کی تھی، تھوڑی سی اور بات کی ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے پر غور دیں گے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں اور ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، وہ قرآن پاک کو اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں، اس کی گرامر کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی عربی لغت کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی گرامر کو سیکھ سکتے ہیں، اس کی صرف نام سمجھ سکتے ہیں۔ جو بزرگ لوگ ہیں وہ اگر کسی
عالم کی تفسیر ہی سن لیتے ہیں، ان کو یہ کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ عربی کے اندر بھرپور امور حاصل کریں، اس کو سمجھیں عربی زبان ہے کیا۔ انگلش میں تو بڑا شوق کرتے ہیں، انگلش کو سیکھنے میں تو ہم نے کورسز کیے ہوتے ہیں، کلاسز لی ہوتی ہیں، جس طرح اس زبان پہ زور دیتے ہیں جو ہماری صرف دنیا میں ہمارا نام بناتی ہے، اور جس زبان نے ہماری دنیا بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت بھی بہتر کرنی ہے، اس پر ہماری توجہ ہی کوئی نہیں، اس کو ہم نے سمجھا ہی کوئی نہیں۔ ہمارے پاس اتنی ڈگریاں موجود ہیں، اگر کچھ نہیں موجود تو ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، اگر نہیں پتا تو حدیث کا نہیں پتا۔ تو لہذا چاہیے کہ قرآن کو سمجھیں، اور دوسری بات قرآن سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں، اس کی تبلیغ کریں، حدیث کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کی تبلیغ کریں۔ لقمان نے، حضرت لقمان نے، اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو چند بات و نصیحتیں دی، اس کے اندر ایک یہ بھی تھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، چھوٹے بیٹے، یہ بنیا عربی کے اندر اس کو کہا جاتا ہے جو چھوٹا بیٹا ہو، 9 10 11 12 سال جس کی عمر ہو، اور پیار سے اس کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے ہیں نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، ان کو برائی سے روک، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ سب سے اہم بات ہے جو انہوں نے کہی، نیکی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں، اگر لوگوں کی طرف سے کوئی تکالیف تجھ پر پہنچتی ہے ان پر صبر کر۔ جب بندہ دین کے تبلیغ کے لیے نکلتا ہے پھر بڑی باتیں سننی پڑی، لوگ کہتے ہیں تو بڑا مولوی لگے تھے، تو سانوں نے سکھائے گا نماز کیسے پڑھنی، تو اب بتائے گا دین کیا کہتا ہے۔ یہ سب باتیں برداشت کرتی، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ ہم سے راضی ہو گئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ مطلب کیا، اس سے بڑھ کے کوئی اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑھ کے کسی کی بات اچھی ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے حکمت کے ساتھ، کنائی کے ساتھ، اور اچھی بات و نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کی طرف، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، کنائی کے ساتھ، اور اچھی بات و نصیحت کے ساتھ، اور جو سب سے بہتر بات ہے اس کے اوپر مباحثہ کر کے لوگوں کو تبلیغ کرو، اللہ کی باتیں بتاؤ۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے۔ اور تبلیغ کے معاملے میں آج کے دور کی بات نہیں، انبیاء کو دیکھا جائے انہوں نے بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان کی قوم تو انہیں قتل کرنے پہ آ گئی تھی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا اپنی قوم کو ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ پورا دیا کرو، کمی نہ کیا کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، انصاف کے ساتھ وزن کیا کرو۔ انہوں نے کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اور شعیب تیری نمازیں یہ کہتی ہیں تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے طریقے کار سے ہٹا دے، جہاں ہم تیری بات کو نہیں مانتے۔ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، میں تو صرف تمہارے ساتھ اصلاح کا ارادہ کرتا ہوں، جس قدر میں چاہتا ہوں، جس قدر میرے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، اور اللہ مجھے جتنی توفیق دیتا ہے میں کرتا ہوں۔ ما اسألکم علیہ من نجر، میں نے تم سے کبھی بھی کوئی اجر کا سوال نہیں کیا، میں تو صرف تمہیں رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ قوم نے کہا شعیب اگر تیرا خاندان نہ ہوتا تجھے تباہ کر دیتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرے خاندان سے ڈرتے، میں تو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ نے پھر ان کو ایک چیخ کے ذریعے پوری قوم کو تباہ کر کے رکھا۔ جب اللہ کسی قوم کو پکڑنے پہ آتا ہے پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ خود کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ،
ان اخذہ علیم شدید، جب اللہ کسی بستی کو پکڑنے پہ آ جائے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ جب کسی بستی کو پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑتا کسی کو نہیں. یہ اللہ کا ایک اصول ہے. لیکن قوم یونس کو اللہ نے معاف کر دیا. اللہ نے ادھر استثناء کر دیا، اگر میں نے کسی کو معاف کیا قوم یونس کو کیا، نہیں تو میرا اصول ہے جب میں کسی بستی کو پکڑنے پہ آتا ہوں میں اس کو چھوڑتا نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، زیادتی کیا کرتے تھے. فرشتے آئے ہیں عذاب کے بارے میں بتانے، لوط تیری قوم پہ عذاب اترنے والے. اب انہوں نے دیکھا فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں آ کے لوط علیہ السلام کو کہتے کہ نوجوان ہمارے حوالے کریں. لوط علیہ السلام کہنے لگے لا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو. میرے مہمان ہیں، یہ میری قوم کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو، شادی کرو. کہنے لگے لوط تجھے تو پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں، بس ہم جو چاہتے ہیں ہمیں دے دے. ایسی کوئی ذلیل ترین قوم تھی. اللہ سے ڈراتے، اللہ کے احکامات سناتے، بازی نہ آئے. اللہ کا پکڑنا ایسا ہوا، اللہ نے کہا فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا مِنْ حِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ. اللہ نے کہا ہم نے ان کے اوپر کو، ان کی چھت کو نیچے کر دیا، زمین کو اوپر کر دیا، پوری بستی اللہ نے الٹ کے رکھ دی. اتنا کافی نہیں کیا، اللہ نے کہا پھر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی، اور پھر پتھر بھی سادے نہیں، نوکدار پتھر، اور پھر اس کے ساتھ کھنڈر کے پتھر. مصفمۃ عند ربک، اتنا ہی کافی نہیں، پتھر کے اوپر نام لکھے ہوئے تھے فلاں فلاں بندے کو جا کے رکھنا. جس بندے کو پتھر رکھنا تھا پتھر کے اوپر نام تھا کہ اس بندے کو جا کے تجھے رکھنا. ایسا اللہ نے عذاب اس قوم پر دیا. جو نبی ہوتا ہے اللہ اس کو سرخ رو کرواتا ہے، اس کی تبلیغ کرنے کا، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا اللہ اس کی قدر کرتا ہے. اور جو قوم ہوتی ہے جو اس کی بات کو نہیں مانتی، اللہ پھر اس کو ایسے ذلیل کرتا ہے، جیسے لوط کو کیا، جیسے قوم سمود کو کیا، جیسے قوم شعیب کو کیا. قوم مدین یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی. یہی حشر ہو، جب نہیں مانا نبی کی تبلیغ کو ترک کر دیا پھر اللہ نے ان کا یہ حشر. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا. اللہ فرماتے ہیں اے نبی صرف لوگ تیری بات کو نہیں جھٹلا رہے، تجھ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. انہوں نے لوگوں پہ جھٹلانے پر صبر کیا، اللہ کی مدد ان پر آگے کیا ہوا، نبی کو اللہ نے کامیاب کر دیا، قوم کو اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا. جس نے نبی کو ماننے سے انکار کر دیا ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. یہ اللہ کا اصول ہے. جو دین کی تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. شروع میں نے یہ آیت پڑھی وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا. جب دین کی تبلیغ کے لیے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ بندے کا دل مضبوط کرتا ہے، اللہ بندے کو ہمت و طاقت عطا کر دیتا ہے، اللہ بندے کے اوپر اپنی شفقت کر دیتا ہے، اپنی رحمت کر دیتا ہے. بندہ کھل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات و نصیحت کرتا ہے. نوجوانوں کی پہلی ذمہ داری کہ اپنے توحید کے علم کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو آگے پہنچائیں، اور قرآن پاک اور اس کا ترجمہ پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اور پھر ان کی تبلیغ کریں. اپنے نفس کو پاک کریں. چوتھی ذمہ داری آپ کو بتا رہا ہوں، نفس کو پاک کریں، اپنے نفس کو برائیوں سے بچائیں. آج سوشل میڈیا ہر کسی کے موبائل ہاتھ میں ہے اور وہ جو چاہے جو جی چاہے دیکھ سکتا ہے. ایمان کا پتہ تب چلتا ہے جب برائی بندے کے سامنے ہو، بندہ برائی کے قریب نہ جائے. یوسف علیہ السلام کے سامنے زلیخا نے دعوت دی. اس عورت کا نام زلیخا مفسرین نے لکھا ہے، اس نے دعوت دی. ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے زنا کی دعوت سامنے اور بندہ ٹکرا گیا. کہا یوسف میری طرف دیکھ، ہے غلط. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا معاذ اللہ، میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. پھر اللہ نے کیا مدد کی، یوسف نے دروازوں کی طرف دوڑ لگا دی، اللہ نے سارے دروازوں کو کھول کے رکھ دیا. اللہ کی مدد آتی ہے جب بندہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک کرتا ہے. اپنے نفس کو پاک کیجیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، برائیوں سے بچائیے.
جب بندہ برائیوں سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر بڑی مدد کرتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہم جو چاہے دیکھ سکتے ہیں ایمان کا اور نفس کو پاک کرنا اس وقت ہوتا ہے ہر چیز سامنے ہو بندہ کر دینا۔ ایک شخص تھا پرانے زمانے میں، آج بھی کچھ مدارس میں ایسے لوگ طالب علم جو ہوتے ہیں گھروں میں روٹی لینے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک عالم میں فوت ہو گئے، انہی کا آپ کو قصہ سنا رہا ہوں، نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ وہ ایک جگہ روٹی لینے کے لیے گئے، بڑی خوبصورت تھی، گھر کے اندر ایک اکیلی عورت تھی۔ اس نے ان کو کہا کہ اندر آؤ آپ کو روٹی دے دی۔ اندر گئے، انہوں نے کہا پہلے میرے ساتھ بے حیائی کرو پھر آپ کو روٹی ملے گی۔ اس نے کہا میں مدرسے کا پڑھنے والا ہوں، دین کا طالب علم ہوں، میں یہ کام کروں مجھے دیکھ دیتے۔ اس نے کہا میں تو تیری جان لے لوں گی، جو کروں گی، میرے ساتھ مجھے بدکاری کرنی پڑی۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کر، مجھے پخانا کرنے دے، مجھے ذرا پخانا۔ واش روم گیا، پخانا کیا، اس پخانے کو ملا اپنے جسم پر۔ جب باہر آیا اس لڑکی نے جب دیکھا یہ تو پخانا مل کے آ گیا، اب کیا اسے پتا نہیں چلے گا، چل دفعہ ہو۔ وہ وہاں سے نکلے، سخت سردی کے دن تھے، آئے غسل کیا، سخت سردی میں غسل کیا، بخار ہو گیا، اس بخار کی وجہ سے وہ فوت ہو۔ اور لوگوں نے لکھا، مورخین نے لکھا ہے جب وہ بندہ فوت ہوا اس کی ابھی میت مسجد کے حال میں پڑی ہوئی تھی، دفنایا نہیں تھا، کوئی کسی قسم کی خوشبو نہیں لگائی تھی، اس کی میت کو غسل نہیں دیا تھا، اور میت کے اندر سے ایسی خوشبوئیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے پورا مدرسہ مہک رہا۔ یہ ایسے لوگ جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ دنیا کے اندر دکھا دیتا ہے میں اس سے راضی ہوں۔ اپنے عزت کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کے اندر ترقی عطا فرمائے گا، آپ کی آخرت کو بھی کامیاب کر دے گا۔ اور خاص طور پر میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، یہ میڈیا، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ اور اسی طرح یوٹیوب، ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے ایمان کا تقاضا یہی ہونا چاہیے آپ نے اس پر کوئی فلم نہیں دیکھنی، کوئی گانا نہیں سننا، کوئی بے حیائی کی کوئی چیز نہیں دیکھنی۔ سامنے ٹائٹل ہی ایسا لگایا جاتا ہے تاکہ ہمارے نوجوان بس وہ دیکھیں، ویڈیو دیکھیں، اندر کچھ ہو یا نہ، ہم اسی چیز کی طرف بھاگتے ہیں، برے راستے کی طرف۔ اگر کوئی ہمیں دینی ویڈیو ملے، کوئی تبلیغ کی کوئی درس ملے، فوراً اس کو بیک کرتے ہیں، یہ تو کوئی مولوی ہوگا، بس کیا کہیں گے، یہ کہے گا اللہ سے ڈرو بس، یہ تو ہم آگے بھی سنتے رہتے ہیں، کیا ہمارے دلوں میں پھر اثر کیوں نہیں کرتا؟ چوتھی بات یہ ہے اپنے نفس کو پاک کریں، اپنے نفس کو پاک کریں۔ اور پانچویں بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، غیر مسلم جو آج اسلام کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں، اسلام کو تباہ و برباد کرنا چاہ رہے ہیں، اسلام کا دنیا سے نام مٹانا چاہ رہے ہیں، وہ مٹا تو نہیں سکتے۔ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں آپ نے اس کا ادراک کرنا ہے، آپ نے اس کے لیے محنت کرنی ہے، آپ دین کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو آگے پھیلا کر آپ اسلام کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ جو مسلمان نہیں ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، وہ آپ کی بنسبت زیادہ آپ کے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والے ہیں۔ کیوں؟ اسی قرآن کو پڑھ کے وہ بعض اوقات اپنے مسائل بھی درست کرتے ہیں، بعض اوقات اپنی نجات کے راستے نکالتے ہیں، اسی حدیث کو پڑھ کے اپنی نجات کے راستے۔ جیسے یہودی جو ہیں، حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا غرقت کا درخت ان کے ساتھ ہوگا، یہ نہیں بتائے گا کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، باقی جو چیز ہوگی بتائے کہ مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو آ کے مار، یہ درخت نہیں بتائے گا۔ اب ان یہودیوں کو دیکھو، اسرائیل کے اندر آج اگر کسی درخت کی زیادہ سے زیادہ پیداوار ہوتی ہے غرقت کے درخت، کیا انہوں نے پوری دنیا سے اس درخت کو اکٹھا کیا، اس کی جنسیں اکٹھی کی، اس کی نسلیں کہ کن کن اس کی نسلیں ہیں، اس کی کون کون سی ہے، ہر قسم کا درخت اس کی نسل انہوں نے اپنے علاقے کے اندر لگائی ہے۔ اور لوگوں اور مسلمانوں، اور تمہیں اپنے نبی کی بات پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا ان یہودیوں کو، انہوں نے اس کی بات کو لیا اور اپنی نجات کے لیے وہ درخت لگائے ہیں۔
آپ کو چاہیے کہ آپ دین کو سمجھیں اور آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے، اتنی آپ کے پاس قوت ہونی چاہیے، اگر کوئی آپ سے غیر مسلم بات کرے تو آپ اس کو بتا سکیں، اس کو سمجھا سکیں اور ہمارا دین ہے کیا، اسلام ہمیں کہتا کیا ہے، اسلام ہے کیا چیز۔ ہم تو اتنے بھی کہہ سکتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا اسلام کے ارکان کتنے، ایمان کے ارکان کتنے، ایمان کی بنیادی باتیں کتنی ہیں، اسلام کی بنیادی باتیں کتنی، ہمیں تو اس بارے میں ہی نہیں پتا۔ ہم کسی غیر مسلم کو کیا سمجھا سکتے؟ انگلش ہمیں آتی ہے، ہم نے انگلش سیکھی ہے بس غیر مسلم لڑکیوں سے دوستی لگانے کے لیے تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں۔ اللہ کہتا ہے جو نیت کرتا ہے اللہ اس کا ہی بس اسی تک ہی رکھتا ہے۔ آپ نے انگلش سیکھ لی ہے اگر تو غیر مسلم سے ان کو دین سکھائیں، اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے، صرف ایک شخص، آپ کے لیے یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس دور کا بہترین خزانہ سرخ اونٹ تھا۔ نبی نے اس بہترین خزانے کی طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی ایک بندہ کسی کی وجہ سے مسلمان ہو جاتا ہے اس کے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آج کے لیے آج ہمارے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ اس کی زندگی کی حفاظت کرے، اللہ اس بندے کی حفاظت کرے، اس سے زیادہ دین کا کام لے۔ وہ کتنا لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، اسلام سکھا رہا ہے۔ وہ MBBS ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، وہ اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا۔ اللہ نے اس کی زبان میں اتنی تاثیر رکھی ہے، ہزاروں لوگ اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھے مسلمان ہو رہے ہیں، اور کتنا اللہ اس سے راضی ہے، اللہ خوش ہے۔ اور آپ لوگ کہ آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ آپ بھی لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلائیں، ان کو دین سکھائیں، سمجھائیں۔ اور آج لوگ اس ذاکر نائک کے خلاف بکواس کرتے، باتیں کرتے ہیں، اور جنہوں نے ایک بندے کو کلمہ نہیں پڑھایا، خواب کے اندر جنہوں نے بندے مسلمان کیے وہ کہتے ہیں وہ ہے کون جو اتنا لوگوں کو اسلام سکھانے والا، جن کے دین کی بنیاد ہی خواب کے اوپر ہو۔ جی بیبے نے خواب دیکھا ہم نے یہ کیا تو جناب اسی پر ہی دین بن گیا، جن کے دین کی بنیاد خواب پہ ہے، اور جس نے ساری زندگی اپنی اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے، لوگوں کو اسلام سکھا رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے، عیسائیوں کے خلاف کام کر رہا ہے، ہندوؤں کی تعلیمات، ہندوؤں کی کتابیں وہ پڑھ رہا ہے، کتنے اس کو چیپٹر یاد ہے، اس کے بارے میں ان کی تعلیمات یاد ہے، ہندوؤں کی کتابوں سے ہمارے نبی کو ثابت کرتا ہے، آخری نبی ثابت کرتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کیا وہ دین کا کام کرتا ہے اور تم اس کے بارے میں بکواس کرتے۔ اللہ ایسے بندے کی حفاظت کرے جو اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے سر کی بازی لگا دیتا ہے، اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ آپ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو وقف کر دیے۔ نوجوانوں کی ذمہ داریاں بندہ جتنی بیان کرے کم ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ اپنے لیے آئیڈیل بنائیں ان شخصیات کو جو اسلام کی تاریخ کے اندر بہترین کام سر انجام دے کے گئی، جنہوں نے اسلام کا خوب بہترین اچھے انداز سے کام کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے لیے آئیڈیل اگر کوئی ہونا چاہیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ خود فرماتا ہے تمہارے لیے اگر کسی کی زندگی بہترین اسوہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین، آپ کے لیے اسوہ ہے۔ آپ کی زندگی میں کتنی مشکلات، پریشانیاں، لیکن دین کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک وقت آیا لوگ مسلمان ہوئے، لوگوں نے آپ کو اپنا امیر بھی تسلیم کیا، قائد تسلیم کیا، اپنا حکمران بھی تسلیم کیا۔ جو غداری کرتے تھے پھر انہوں نے وفاداری کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے کتنی مشکلات انہوں نے اٹھائی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، لیٹ پر گرم لیٹ پر لٹایا گیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آل یاسر ان کو تکلیفیں پہنچائیں گے، نبی نے کہا اس بلو یا آل یاسر، آل یاسر ان تکلیفوں پہ صبر کرو، رب نے تم سے جنت کا وعدہ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو اپنا اسوہ بنائیے، آئیڈیل بنائیے
کہ جیسے انہوں نے کیا ویسے کرنا ہے، ان کے تعلیمات پر چلیے، ان کے کام کو آگے پہنچائیے، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اور میں خاص طور پر نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، آپ نے محمد بن قاسم کو سنا ہوگا، قصہ اس کا پڑھا ہوگا، اس کی تاریخ پڑھی ہوگی۔ وہ چلا تھا کہاں سے گیا، ملتان تک آیا، رب کے دین کو پھیلاتے ہوئے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے۔ آج بھی تم اس کو یاد کرتے ہو، اس کے نام کو زندہ کرنے کے لیے آج بھی اس کے نام پہ آپ کے ہاں پارک بنا ہوا۔ اور پھر تاریخوں کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر محمد بن قاسم کا نام آج بھی روشن ہے، آج بھی زندہ ہے۔ اور ہمارے آپ جو ہے نا اسلامی شخصیات دیکھیے، سلطان صلاح الدین ایوبی، اور اسی طرح غزنوی خاندان کے اندر، اور اسی طرح لکھنوی خاندان کے اندر، جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے لوگوں کو اسلام سکھایا، تکلیفیں برداشت کر لی۔ لوگ مخالف ہوتے تھے، جو مخالف ہوتے تھے ان کے اندر جا کر، ان کے پاس جا کے ان کو تبلیغ کیا کرتے تھے، ان کو جا کے دین سکھایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جو ہماری بات کو سنتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، وہ تو مان لیتے ہیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے جو نہیں مانتے ہیں ان کو جا کے بندہ سکھائے، وہ ان کے پاس جا کے دین سکھایا کرتے۔ قاضی سعید بن منصف جب عبد الرحمن ناصر نے اندلس کی حکومت سنبھالی، اسلامی حکومت پر قائم کیا، اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا محل تعمیر کرایا اور اس کا خطبہ سونے چاندی کا بنایا۔ قاضی سعید بن منصف مسجد میں خطبہ دے رہے، عبد الرحمن ناصر مسجد میں بیٹھا خطبہ سنا، کہا اس کو مخاطب کر کے، تو نے اتنا بڑا محل تعمیر کرا لیے اور تو نے اس کے اندر سونے اور چاندی کے تو نے اینٹیں اس میں رکھی ہیں، اس کے خطبے کے اندر اس کی خوبصورتی کو تو نے بڑھایا ہے، بات یہ ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے کیوں فضول خرچی کی، تو نے کیوں کفار کا ان کے ساتھ موازنہ کیا، ان کا مقابلہ کیا، اور کیوں اتنے بڑے محلات تعمیر کرائے؟ اس نے کہا قاضی صاحب تو مجھے کیوں روکتا؟ نے کہا میں نہیں روکتا، رب کا قرآن کہتا ہے کہ جو قومیں ہیں لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، رحمان کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ ان کو کافروں کے ساتھ ملا دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی جو چھتیں ہوتی ہیں وہ بھی چاندی کی ہوتی ہیں، ان کی سیڑھیاں ہوتی ہیں وہ بھی چاندی کی ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ چڑھ کے جاتے ہیں، اور ان کے تکیے جن پر ٹیک لگاتے ہیں اللہ اس کو بھی ان کو سہولتیں دنیا میں دے دیتا ہے، چاندی کا بنا دیتا ہے، ان کے بسترے بھی چاندی کے ہو جاتے ہیں، ان کو آرائش، ان کی زندگی کو دنیا کے اندر مزین کر دیتا ہے۔ عبد الرحمن ناصر تو نے بھی یہی کام کیا، تجھے اللہ نے حکومت دی ہے، تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور تو فضول خرچی کی طرف لگ گیا۔ عبد الرحمن ناصر اتنا روئے، ان کی داڑھی تر ہو گئی رو رو کر، اور اس نے کہا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، رب کا قرآن صحیح کہتا ہے۔ اور پھر اس خلیفہ نے حکم دیا جو محل میں نے تعمیر کرایا اس سارے محل کو مسمار کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کی تبلیغ پہنچائی، اور آپ کے لیے آئیڈیل اگر کوئی شخصیات ہونی چاہیے تو یہی شخصیات ہونی چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے زیادہ دین کا کام لے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنایا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔